اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 کا مطالعہ کریں گے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات۔ زُیِّنَ ورب ہے پیسو وائس میں، مزین کر دی گئی ہے، آراستہ کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے یا پرکشش بنا دی گئی ہے، للناس انسانوں کے لیے یا لوگوں کے لیے۔ لام زیر لی جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، الناس جو ہے یہ ناؤن ہے، تو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے یا پرکشش بنا دی گئی ہے حب الشہوات۔ حب کہتے ہیں محبت کو، لو کو۔ حب الشہوات دلکش اور مغروب چیزوں کی محبت۔ شہوات کا مطلب جو ہے آرزوئیں بھی ہے، خواہشات بھی ہے، اور وہ دلکش اور مرغوب چیزیں جن کی آرزو یا خواہش کی جاتی ہے، ان دلکش اور مرغوب چیزوں کو بھی شہوات کہتے ہیں۔ تو حب الشہوات جو ہے یعنی دلکش اور مرغوب چیزوں کی جو محبت ہے، یہ پرکشش بنا دی گئی ہے انسانوں کے لیے۔ اب وہ کون سی ہیں دلکش اور مرغوب چیزیں، اس کی کچھ مثالیں یہاں پہ اس آیت میں دی گئی ہیں۔ من النساء، جس میں شامل ہیں النساء، عورتیں۔ تو خاص طور پہ مردوں کے لیے عورتوں میں اٹریکشن بنا دی گئی ہے، عورتوں کو پرکشش بنا دیا گیا ہے۔ والبنین، اور بیٹے۔ بیٹے جو ہیں یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے بیٹوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انسان ہیں ان کے لیے عورتوں کی کشش، بیٹوں کی کشش جو ہے یہ اس کو مزین کر دیا گیا ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، قناطیر جو ہیں یہ کہتے ہیں ڈھیروں کو یا ٹریجرز کو۔ کس چیز کا ڈھیر لگایا جائے تو اس کو، ان ڈھیروں کو قناطیر کہتے ہیں۔ مقنطرہ اکٹھا کیے گئے، جمع کیے گئے، اسٹورڈ اپ یا ہیپڈ اپ۔ تو جو جمع کیے ہوئے یا اسٹور کیے ہوئے جو ڈھیر ہیں، من الذہب، سونے کے، والفضۃ، اور چاندی کے۔ تو سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے جو ڈھیر ہیں یہ بھی پرکشش بنا دیے گئے ہیں، یعنی مال و دولت جو ہے اس کے لیے بھی انسانوں میں کشش رکھ دی گئی ہے۔ جیسے عورتوں میں کشش رکھ دی گئی ہے، بیٹوں میں کشش رکھ دی گئی ہے، اس طریقے سے مال و دولت میں بھی کشش رکھ دی گئی ہے۔ والخیل المسومۃ، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، تو گھوڑوں میں جو مسومہ ہیں یعنی برانڈڈ ہیں، نشان زدہ ممتاز گھوڑے۔ تو پرانے دور میں تو گھوڑے سواری کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، آج کل گاڑیاں ہیں۔ تو آج کل کے حوالے سے کیونکہ برانڈڈ کارز یا اور اس طرح کی برانڈڈ چیزیں، تو برانڈڈ چیزوں کے لیے بھی بڑی اٹریکشن پیدا کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے۔ والانعام والحرث، اور مویشی جانوروں کے لیے اور کھیتی کے لیے۔ کچھ لوگ فارم ہاؤسز بنانے میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کشش ہوتی ہے بڑے بڑے فارم ہاؤس بنانے کے لیے، جس میں وہ جانور بھی پالے ہوتے ہیں اور اس میں وہ کچھ چیزیں بھی کاشت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جن چیزوں کو دلکش اور مرغوب کہا گیا ہے اور جن کے لیے جو ہے وہ محبت انسانوں کے دل میں پیدا کر دی گئی ہے یا کشش پیدا کر دی گئی ہے، اس میں ہیں عورتیں، اس میں ہیں بیٹے، اس میں ہے مال و دولت یعنی سونے چاندی کے ڈھیر، اور اس میں برانڈڈ چیزیں، خاص طور پہ برانڈڈ گھوڑے، برانڈڈ گاڑیاں اور فارم ہاؤسز، ان سب کے لیے جو ہے وہ اٹریکشن پیدا کر دی گئی ہے۔ اور آگے کہا گیا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو ساری جو چیزیں ہیں جن کے لیے کشش انسان میں پیدا کر دی گئی ہے، جن کا پیچھے ذکر آیا، کہا گیا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ دنیاوی زندگی کی متاع ہے، متاع ہیں، سامان ہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، ورلڈلی جو لائف ہے اس کے سامان ہے۔ یہ لفظ دنیا کا مادہ بھی وہی ہے جس سے لفظ ادنا نکلا ہے۔ تو ادنا جو ہے
وہ کہتے ہیں لیسر یا انفیریئر چیز، یا کوئی چیز جو لیسر امپورٹنس کی ہے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آخرت یا مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے مقابلے میں یہ ادنا در حیثیت رکھتی ہیں. تو یہ سارا سامان ہے دنیاوی زندگی کا. اور آگے ہے کہ واللہ، اور اللہ، اندہ، اس کے پاس ہے. اندہ یہ لوکیشن والا پارٹیکل ہے، ہو ہم پروناؤن ہے، اس کے پاس ہی ہے حسن المآب، بہترین لوٹنے کا ٹھکانہ. تو اللہ کے پاس جب ہم نے لوٹ کے جانا ہے تو وہاں ایک بہترین ٹھکانہ ہے مرنے کے بعد. تو آگے ہے کہ کل کہہ دیجئے انبئکم بخیر من ذالکم. جو ہے یہ اس انٹیروگیٹو پارٹیکل ہے، اس کا مطلب کیا. انبئ میں خبر دوں، کم تمہیں، تو کیا میں خبر دوں تمہیں، میں تمہیں انفارم کروں، بخیر بہتر کی، من ذالکم اس سے. تو یہ جو پچھلی آیت میں جن اٹریکٹیو چیزوں کا ذکر ہے اس کے بعد کہا گیا کہ کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تجھے بہتر کی، اس سے جو بہتر ہے اس چیز کے بارے میں بتاؤں. وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، وہ جو بہتر چیزیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ ان کے لیے ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اب تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. تو وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے یہ جو متاع حیات دنیا ہے، جو اٹریکشن والی چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں اس سے بھی بہتر چیزیں ہیں. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ ان دا ربہم، ان کے رب کے پاس ہیں. ان دا پاس، ربہم ان کے رب، تو ان کے رب کے پاس ہیں. وہ کیا ہیں؟ جنات یعنی گھنے باغات، لش گرین باغات، تاجری بہتی ہیں یا جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے. ہا جو ہے یہ جنات کے لیے پرونون آیا ہے کہ ان کے نیچے، یعنی ان باغات کے نیچے، من تحتے کا مطلب ہے نیچے، ان کے نیچے جاری ہیں انہار، واٹر کی سٹریمز، نہریں، جو کہ ان گھنے باغات کو ہمیشہ سبز و شاداب، ایور گرین، لش گرین رکھتی ہیں. یعنی اس پہ کبھی خزاں نہیں آتی، وہ ہمیشہ فریش اور لش گرین رہنے والے باغات ہیں. اور ان باغات میں اگلی چیز کیا ہے؟ خالدین فیہا، اس میں یہ جو تقوی والے لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو اٹرنل لائف ملے گی، اس میں کوئی موت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں. فیہا ان میں، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اور یہ جو ہمیشہ کی زندگی لش گرین گارڈنز میں ہوگی، جو جن میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، وہ اس سے بہتر ہوگا جو یہاں اس دنیا کی اٹریکشن ہے. اور پھر وہاں پہ اور کیا ہوگا؟ وہ ازواج مطہرہ، اور وہاں پہ ایسے کمپینین ہوں گے جو پاک ہوں گے، جن کے بدن بھی پاک ہوں گے اور ان کی سوچ بھی پاک ہوگی. تو جو طہارت ہے یہ بدن کی پاکیزگی بھی ہے، مائنڈ کی پاکیزگی، دونوں کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے دل میں بھی اپنے کمپینینز کے بارے میں برا سوچنے والے نہیں ہوں گے. تو زوج کا مطلب سپاؤس بھی ہے، جیون ساتھی، اور اس کا مطلب کمپینین بھی ہے. تو وہ جو لش گرین گارڈنز ہوں گے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں پہ ایسے کمپینین، ایسے سپاؤسز ہوں گے جن کی نہ صرف بدن پاکیزہ ہوگا بلکہ ان کی سوچ بھی پاکیزہ ہوگی. اور وہاں اور کیا ہوگا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور وہاں رضوان ہوگی، رضامندی ہوگی، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اب رضوان جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ وہاں جو بھی انسان خواہش کرے گا اس کے مطابق اس کو چیزیں مل جائیں گی. تو رضوان کا مطلب ہم آہنگی بھی ہے، مطابقت بھی ہے، موافقت بھی ہے، اپروول بھی ہے، رضا بھی ہے. تو جو وہاں پہ تقوی شعار لوگوں کی جو خواہشیں ہوں گی
اس کے مطابق ہی ہر شے وہاں پہ پرووائڈ ہو جائے گی. تو جتنی بھی نعمتیں ہیں وہاں پہ وہ ان کو اگر ایک لفظ میں سمویا جائے تو وہ لفظ رضوان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا ہے کہ جنت میں کیا ہوگا کہ لہم ما یشاؤون فیہا، کہ وہاں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو بھی وہ چاہیں گے. ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا لہم ان کے لیے فیہا، اس میں جنت میں. اور اس کے بعد کہا ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ دینے کے کچھ ہوگا. یعنی خواہشات کم پڑ جائیں گی لیکن وہاں اللہ کے پاس دینے کے لیے اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو رضوان من اللہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا جب حاصل ہوگی تو انسان جو خواہش کرے گا وہاں پہ وہ خواہش وہاں پوری ہو جائے گی. تو کہا کہ اس دنیا میں جو اٹریکٹیو چیزیں ہیں یہ بے شک اس میں انسان کے لیے بڑی اٹریکشن پیدا کی گئی ہے، لیکن جو مرنے کے بعد جو چیزیں ملنے والی ہیں تقوی شعار لوگوں کو، وہ اس سے بھی بہتر چیزیں ملنے والی ہیں. تو جو اس دنیا کی زندگیاں ورلڈلی لائف میں جو نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دی، ان کو بھی اٹریکٹیو بنایا ہے، ان کو مزین کیا ہے، لیکن وہ اگر حرام طریقوں سے لی جائیں کہ جس سے وہ چیز قربان ہو جائے جو مرنے کے بعد ملنا ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایسی زندگی گزارنے سے اگر اس دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق گزاری جائے تو اس دنیا میں بھی وہ نعمتیں انسان انجوائے کر سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس سے بڑھ کر نعمتیں ملیں گی. لیکن اگر جو مرنے کے بعد والی جو زیادہ بہتر نعمتیں ہیں ان کو قربان کر کے غلط طریقوں سے اگر دنیاوی زندگی کی جو متاع یا چیزیں حاصل کی جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی اٹریکٹیو چیزیں ہیں ان کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ ایک جگہ کہا ہے کون ہے جو حرام قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زینتوں کو. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں جو اٹریکٹیو ہیں بنائی گئی ہیں ان کو حرام نہیں اس دنیا میں کہا گیا، بلکہ وہ طریقے جو اچھے نہیں ہیں جو حرام ہیں ان طریقوں سے وہ حاصل نہ کی جائیں، اور وہ آخرت والی جو زیادہ بڑی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں ان کو قربان کر کے یہ حاصل نہ کی جائیں. اور اللہ نے کہا ہے واللہ، اور اللہ بصیرم خوب دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو، اور اپنے جو اس کے محکوم ہیں یا سرو کرتے ہیں اس کو ان کو. تو عبد کا مطلب غلام بھی ہے، محکوم بھی ہے، بندہ بھی ہے، اور یہ بندہ ان جنرل سینس بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بندہ اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ خوب جانتا ہے اپنے بندوں کو، وہ دیکھتا ہے کون کیا کرتا ہے اور اسی کے مطابق وہ اجر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ہمیں دنیا کی حسنات کی بھی دعا کریں، آخرت کی حسنات کی بھی دعا کریں، لیکن آخرت کی حسنات کی سیکریفائس یا ان کو قربان کر کے ہم دنیا کی چیزوں کو ترجیح نہ دیں، بلکہ ہم اس طریقے سے دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ حاصل کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.